افراز صاحب خٹک صاحب، جان بلیدی صاحب، افسا کومل صاحبہ، آسمہ شیرازی صاحبہ اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، وہ جو تم میں ہم میں چاہ تھی، وہ جو تم میں ہم میں راہ تھی، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تجھے یاد ہو نہ ہو۔ میں سب سے پہلے صاحب کتاب اور صاحب شام محسن داوڑ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پہلے بھی اردو میں کتاب لکھی ہے اور اب انگریزی میں جو ان کی کتاب ہے وہ ان کے اخباری مضامین، ان کے انٹرویوز اور پارلیمان میں جو چیدہ تقاریر ہیں ان کا مجموعہ ہے اس کتاب میں۔ بڑی مختصر کتاب ہے، کوئی زیادہ اس کے صفحات نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے انگریزی میں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی فولیو پبلشرز جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محسن داوڑ جیسے ایک ابھرتے ہوئے رائٹر کو اور ان کی تحاریر کو آپ کے سامنے، میرے سامنے، سب کے سامنے یہ لیا ہے فولیو پبلشرز۔ ہر پبلشر ایسا کام کرتا بھی نہیں ہے، اور میں جو نیشنل پریس کلب ہے اس کے ذمہ داران ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اس پرپز کے لیے۔ میں محسن داوڑ صاحب کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ جو افسا کومل نے پوچھا، ایک بڑا اہم سوال کیا، اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ محسن داوڑ کو میں کب سے جانتا ہوں؟ میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ پی ٹی ایم میں، اس سے پہلے بھی ان کا ایک سیاسی کیریئر رہا ہے، اے این پی کے یوتھ ونگ میں، اسٹوڈنٹس ونگ میں۔ انہوں نے خود بھی تھوڑا بہت بتایا، انہوں نے خود جو بتایا وہ تو انہوں نے اپنی نظر سے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا، لیکن دوسرے کی نظر میں وہ کیسے ہے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ تو میں ان کو 2018 سے جب وہ واقعہ ہوا تھا نقیب اللہ محسود کا، اور پی ٹی ایم جو تھی وہ ایک ابھرتی ہوئی پشتونوں کی آواز طاقت آ رہی تھی، میں نے ان کو دیکھا اور ان کے علم میں ہے کہ میں ان کے جلسے جلوس میں بھی شامل ہوا ہوں، خواہ نارتھ وزیرستان میں تھا، خواہ ساؤتھ وزیرستان میں تھا، اور یا جو ارمان لونی کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آئی بین ٹو آل دیز پلیسز، اور میں نے ان نوجوانوں کو بڑے قریب سے دیکھا۔ I don't know whether I should say this in front of him or not because it looks like flattery، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے جن نوجوانوں کو دیکھا تو 2 چیزیں بڑی اہم میں نے محسوس کی۔ ایک تو یہ تھا کہ محسن داوڑ میں جسے کہتے ہیں پرسنل کریج، جرأت ہونی چاہیے، اور یہ سیاست ایسا شعبہ ہے، بالخصوص اگر سیاسی لیڈر بننا ہو تو یو مسٹ بی اے مین اور وومن آف کریج۔ اگر کریج نہ ہو تو یو کین ناٹ گو فار ان لائف اینڈ ان پالیٹکس۔ اور دوسرا اہم عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں ہر ٹائم کے اوپر، اور آپ صحیح آپشن کا صحیح ٹائم پہ انتخاب کر سکیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ صحیح ٹائم آپ سے گزر جاتا ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ اگر سوک دا جگڑے نہ پس دریا سے پیدا خپل مخی ہوا۔ سو ان کا یہ میں نے دیکھا کہ رائٹ فیصلہ ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ پرسنل کریج۔ پرسنل کریج تو جو خڑ کمر کا واقعہ ہوا اسے میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیٹ واز این ایگزامپل۔ اینڈ پرسنل کریج جب یہ ہری پور جیل میں تھے اور افراز صاحب خٹک صاحب اور میں ان کے پاس گئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ جیل آرڈینریلی ماتحت ہوتا ہے سویلین ایڈمنسٹریشن کے، لیکن چونکہ علی وزیر اور محسن داوڑ وہاں تھے تو جیل کا کنٹرول ایک آرمی آفیسر کے پاس تھا، اور جیسے ان کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، تو آئی تھنک کہ یہ بھی ان کی ایک پرسنل کریج کی مثال ہے۔ بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ جو ان کے بارے میں نے دیکھی، صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ، اور وہ میں سمجھتا ہوں میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے
کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کیا ہم ایک سماجی تحریک پی ٹی ایم کے طور پہ جاری رکھیں یا ہم سیاسی قوت بن کر، سیاسی جماعت بن کر آگے بڑھیں. اب یہ ایک فلسافیکل ڈیبیٹ ہے. دونوں سائڈ پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. سوشل موومنٹس کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو بگ چینجز لانی ہوتی ہیں وہ سیاسی جد و جہد اور پارلیمانی سیاست کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. جو لوگ انقلاب پسند ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہ پارلیمان مانتے ہیں اور نہ بات چیت مانتے ہیں. دیٹ از آلسو اے پوائنٹ آف ویو. وہ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے. تو یہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ جی ہم نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے، اور پھر انہوں نے پارٹی بنائی این ڈی ایم. لیکن اس میں ان کی خوش قسمتی بھی تھی. اگر ان کو ایسے استاد نہ ملتے، ایسے رہبر نہ ملتے، افراسیاب خٹک ہے، بشرا گوہر بھی بیٹھی ہے، جمیلہ گیلانی یہاں نہیں ہے وہ بھی تھی، لطیف آفریدی تھے، تو ایک بڑی یہ ان کی خوش قسمتی تھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ محسن داوڑ اس مقام پہ پہنچتے جس مقام پہ آج یہ پہنچے ہیں اگر ان کو ایسے اتالیق جو تھے میسر نہ تھے. ود ڈیو ریسپیکٹ محسن داوڑ صاحب، بٹ دس از اے فیکٹ. اور پھر ان کی اتالیق کا کمال یہ تھا کہ اتنے تجربے اور اتنے وسیع دانش کے باوجود انہوں نے اس کے پیچھے چلنا پسند کیا. کہا کہ ٹھیک ہے، بیکاز انہوں نے بھی ان کی قیادت میں کچھ دیکھا ہوگا، ورنہ کیا افراسیاب خٹک پر یا بشرا گوہر پر کم سنڈا خپے خدا باغی خپے خدا they should follow him. They also must have seen some value in محسن داوڑ. جو اس کتاب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس کتاب کا اس میں کوئی 22-24 کے قریب مضامین ہیں، اخبارات میں چھپے ہیں. کوئی نئی چیز تو نہیں ہے لیکن سب کو اکٹھا کیا ہے. 1-2 انٹرویوز ہیں، پارلیمان کے اندر سپیچز ہیں. تو خواہ ان کی سپیچز ہوں، انٹرویو ہو یا مضامین ہو، ان میں ایک ہی تھریڈ جو ہے، ایک ہی دھاگا جو ہے وہ کامن ہے. یہ جس طرح ہوتا ہے کہ مالا پرونے کے لیے دھاگا ہوتا ہے، تو ان آل دیز آرٹیکلز اینڈ سپیچز وغیرہ ایک کامن تھریڈ ہے. اور وہ کامن تھریڈ جو ان کا ہے وہ یہ ہے، اور وہ میں ابسا کومل نے جو سوال کیا اس کے ساتھ لنک کر دوں گا. وہ تھریڈ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ سیکیورٹی ڈریون ریاست ہے. محسن داوڑ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے لفظ استعمال کیا ہے سیکیورٹائزڈ. افراسیاب خٹک اسے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کریپنگ کو، اور عام زبان میں کہا جاتا ہے جو ابسا کومل نے کہا، یہ ایک سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے. یعنی ایک ایسی ریاست جس کی چابی سیکیورٹی اور فوج کے پاس ہے، اور جس میں سول کا اور پارلیمان کا اور عدلیہ کا، جس طرح جان بلیدی صاحب نے کہا کہ یہ جو عدلیہ اور پارلیمان اور یہ جنگ نظر آ رہی ہے یہ اصل جنگ نہیں ہے، اصل مسئلہ اور اصل جنگ کسی اور جگہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کامن تھریڈ ہے ان کی مضامین میں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے. اور جب تک اس کو نہ سمجھا جائے اور جب تک اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو باقی تمام ایشوز جو ہیں پیریفری کے ہیں. جو جان بلیدی صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ سب یہاں نوجوان بیٹھے ہو، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ یہ کب سے ہم سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ بن گئے اور ہم کس سمت میں اس کو کیسے جائیں گے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 2018 کی بات نہیں ہے جب انتخابات ہوئی، یا 2024 کے انتخابات یا اس سے پہلے. یہ پری ڈیٹ کرتا ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. لیکن میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا یہ اپنی آنکھوں سے. یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب آپ کا پہلا مارشل لا لگا 1958 میں. تو جو پہلا کام اس فوجی حکومت نے کیا، اس وقت آپ کا آئین بن گیا تھا اور پاکستان کا نام تھا یوم جمہوریہ پاکستان، اور 23 مارچ کو منایا جا رہا تھا یوم جمہوریہ. تو اس دن سے
یہ خیال ہوا ان لوگوں کو، سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ کے مالکوں کو، کہ لوگوں کے ذہنوں سے جمہور کا لفظ نکالنا ہے، کیونکہ یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے اگر کسی کے ذہن میں جمہور ہے۔ چنانچہ جو ریپبلک ڈے ہوتا تھا 23 مارچ کا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کا نام دیکھا پاکستان ڈے۔ اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بھئی پاکستان ڈے تو پاکستان ہے، تو کسی نے نوٹس نہیں کیا، بٹ دیر واز اے سٹل ایلیمنٹ، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جمہور نہ ڈالو، ریپبلک نہ ڈالو، پاکستان ڈال دو۔ تو جب اس کا نام ڈالا گیا پاکستان ڈے، تو پھر کہا گیا کہ یہ جو 14 اگست کو جو فوجی پریڈ ہوتی ہے، یہ ہم 23 مارچ کو کریں گے، اور ابھی تک چل رہی ہے۔ 23 مارچ کو جو فوجی پریڈ ہوتی ہے، اور بہانہ یہ بنایا گیا، مجھے یاد ہے کہ جی اگست کے مہینے میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور مانسون ہوتا ہے، اور ہم تو پریڈ نہیں کر سکتے، تو ہم 23 مارچ کو کریں گے۔ سو ایک میسیج جو تھا ذہنوں میں ڈالا گیا کہ ریاست کی طاقت اور ریاست کی بہتری جو ہے یہ اس فوجی پریڈ میں ہے جو پاکستان ڈے کا ہے۔ اور اس کے اگلے سال 1959 میں، اور میں 1959 کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، کہا گیا کہ جی اب جو واگا کے اوپر جو شام کو پریڈ ہوتی ہے، کہ جو جتنی اپنی ٹانگ زیادہ اونچی کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ بہادر اور محب وطن کہلاتا ہے۔ سو یو نو دا مائنڈز آف دا پیپل آف پاکستان ایک انڈاکٹرینیشن ہو گئی، اور وہ انڈاکٹرینیشن ابھی تک چل رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے یہ ایک سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے، اس میں نہ پارلیمان کی ریلیونس ہے، اور عدلیہ بھی دباؤ محسوس کر رہا ہے، اور میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دا بیسک تھنگ از کہ جو سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے، اور یہ محسن داوڑ کی تمام تحاریر کا دا تھریڈ دیٹ بیڈز ٹوگیدر، وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہے، اور اس کو آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اب اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ، آپ لڑ نہیں سکتے۔ تو جیسے جان بولیدی نے ابھی کہا کہ بندوق نہیں اٹھانی، کیونکہ بندوق اگر تم اٹھاؤ گے تو تم سے اس شخص کے پاس جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کو آسان ہو جائے گا آپ کی آواز کو اور آپ کو دبانا۔ دیئرفور اگر آپ نے اس سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ کو درست کرنا ہے اور اس کو ویلفیئر ڈریون اسٹیٹ بنانا ہے، تو خبردار بندوق نہیں اٹھانی، آواز کی طاقت سے اہل قلم، اہل آواز بنو۔ اس ملک میں بہت ہے اہل قلم ہیں، اہل بیان بھی بہت ہیں، اہل آواز مگر کم ہے۔ محسن داوڑ جو ہے وہ اس کتاب نے ثابت کیا ہے کہ وہ اہل قلم ہے، اور یہ ہم نے پارلیمان میں دیکھا، یہ اہل آواز بھی ہے۔ تو محسن داوڑ صاحب، آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ یو کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل قلم بھی ہوں اور اہل آواز بھی ہوں۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، باتیں کرنے کی تو بہت ہیں، لیکن we would also like to listen to Asma Shirazi and my friend and برخوردار مصطفیٰ کھوکر۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، and once again I want to compliment محسن داوڑ صاحب، اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں، اس کتاب کا، اس کو اردو میں چھاپیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر بھی کریں، تاکہ یہ بات جو ہے جو آپ وقتاً فوقتاً کرتے ہو، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ اینڈ دس از دا وے ٹو گو فارورڈ۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو پک اپ دا گن اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک دا بلٹس۔ اگر آپ یہ کرو گے، اہل قلم اپنی آواز اٹھاؤ گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو ہوتی ہے یہ کہ دبائے نہیں جا سکے گی۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔